السلام علیکم ناظرین، عزم پاکستان کے فورم سے میں ہوں صفی اللہ خان۔ ہم اس وقت موجود ہیں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب شہزاد منیر صاحب۔ آپ شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں اور سابقہ پاکستان ایئر فورس کے گروپ کیپٹن ریٹائرڈ ہیں۔ آپ اس وقت سیالکوٹ میں ایک پری کیڈٹ اسکول بھی چلا رہے ہیں، تو آج ہم ان سے کیریئر کونسلنگ اور اسٹوڈنٹ کونسلنگ کے بارے میں کچھ سوالات کریں گے۔ سر خوش آمدید ہے آپ کو آج کے شو میں۔ بہت شکریہ سر، جیسا کہ آپ کا میں نے بتایا کہ آپ شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں، تو میں پہلا کوسچن آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ جو کیڈٹ سکولز اور کیڈٹ کالجز کی تعلیم ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں اور باقی ہمارے جو گورنمنٹ سکولز ہو گئے یا پرائیویٹ سکول کی تعلیم ہے، دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ دیکھیں صفی اللہ صاحب، بات یہ ہے کہ جو ہمارے پری کیڈٹ سکولز ہوتے ہیں ان کا سلیبس جو ہوتا ہے وہ نارمل ہی دوسرے سکولوں کے جو نصاب ہوتا ہے اسی طرح کا ہوتا ہے۔ ہمارا زیادہ ایمفسائز جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ان کے اردو، انگلش، میتھمیٹکس اور اسلامیات کے اوپر۔ یہ 4 سبجیکٹ ان کے 7ویں جماعت کے اسی طرح ہی ہم پڑھاتے ہیں جس طرح دوسری کلاسز کے پڑھاتے ہیں۔ تھوڑا سا جو فرق نظر آتا ہے، جو ہونا چاہیے جو ہوتا ہے وہ ڈسپلن کا ہوتا ہے۔ ہم اپنے جو ہمارا پری کیڈٹ سکول ہے اس میں بچوں کی صبح مارننگ اسمبلی جو ہے وہ جب کرواتے ہیں تو اس میں ہم لیڈرشپ کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ تو وہ لیڈرشپ یہ ہے کہ ہمارے مارننگ اسمبلی جو ہے وہ ہمارا کوئی ٹیچر کنڈکٹ نہیں کرتا ہے، وہ ہمارے طالب علم کرتے ہیں۔ ہم مختلف کلاسز جو ہوتی ہیں ان کی ہفتہ بھر کے لیے ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، ان کے ساتھ ایک ٹیچر ہوتا ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ بچہ صبح آ کر کے اسٹیج کے اوپر دیکھے کہ مارننگ اسمبلی کے لیے اسٹیج تیار ہے، مثلا مائک لگا ہوا ہے، مائک کام کر رہا ہے، لاؤڈ سپیکر کام کر رہے ہیں اور بچوں کے کھڑے ہونے کی جگہ جو ہے وہ مناسب صحیح طرح سے لائننگ وائننگ لگی ہے، صاف ہے اور جو ہے نا وہ تیار ہے۔ ان کو وہ وہاں سے پھر جو ہے نا کمانڈ دیتا ہے، ان کو جو ہے نا وہ صبح تلاوت قرآن پاک کے لیے کہے گا، پہلے اپنا تعارف کرائے گا، پھر وہ اپنے جو ہے نا ایک چھوٹا طالب علموں کو بلائے گا، اس کو کہا جائے گا کہ آپ تلاوت کریں، پھر اس کی جو مختصر سی ٹرانسلیشن اس کو اردو میں کر کے بتائی جائے گی کہ یہ جو آیت پڑھی گئی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، اور اس کا ترجمہ صرف عبادت کے لیے نہیں ہے، قرآن پاک ہماری رہنمائی ہماری زندگی کے لیے کرتا ہے، کیونکہ اس دنیا میں ہم نے کیسے رہنا ہے۔ تو اس طرح وہ ڈسپلن کے لحاظ سے جو ہے وہ مختلف نظر آتا ہے۔ ایک پیریڈ ہم نے ان کا پریڈ کا رکھا ہوتا ہے۔ پریڈ میں یہ ہے کہ جو ہے نا ان کو ذرا اسے بھی ہم ڈسپلن ہی کہتے ہیں، تاکہ ان کو چلنے پھرنے کا جو ہے نا وہ اور اوبیڈینٹ ہونے کا اور اوبیڈینس لینے کا جو ہے نا درس دیا جائے۔ یہ فرق ہوتا ہے کیڈٹ کالجز کی تعلیم میں۔ مثلاً کیا ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے ذہن میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ جب آپ کا اسٹیج کے اوپر سینئر اسٹوڈنٹس جب آپ کو کہتا ہے اٹینشن یا کہتا ہے ہوشیار، تو وہ اس طرح ہوشیار ہوتے ہیں جس طرح فوجوں کا سپاہی اپنے کمانڈر کے آواز کے اوپر ہوتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ اوکے دا اسمبلی اور مارننگ اسمبلی ٹائمنگ از اوور، اسٹوڈنٹس آر الاؤڈ ٹو گو ٹو دیئر کلاسز، ٹیچرز اسٹے بیک، اسٹوڈنٹس آر الاؤڈ ٹو موو ٹو دیئر کلاس روم، اوکے گو۔ تو ان کو بتایا ہوا تو وہ لائن میں جو ہے نا وہ چل کر کے اپنی اپنی کلاس روم میں چلے جاتے ہیں، اور ٹیچرز کو جو ہے نا وہ اس لیے ہولڈ کیا جاتا ہے کہ پرنسپل جا کر کے ان سے 1 آدھ منٹ کے لیے سب کو جا کر کے وہ کہتا ہے السلام علیکم، خیر خیریت، کوئی پروگرام میں نئی چیز ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ اس نے اپنا نصاب یا ٹائم ٹیبل شیڈول دیا ہوا ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ جو آپ کا سوال تھا اس میں یہ ہے کہ یہ فرق ہے ڈسپلن کا۔ اب آپ کہیں گے ڈسپلن کیا ہے؟ ڈسپلن از ڈوئنگ اے گڈ تھنگ ان اپروپریٹ مینر ایٹ اپروپریٹ ٹائم، دیٹ از اے ڈسپلن۔ ڈسپلن کا مطلب صرف سلوٹ کرنا، پریڈ کرنا نہیں۔ تھینک یو سر، جیسا کہ آپ نے بتایا ابھی ہمیں کہ وہاں تنظیم بہت زیادہ ہوتی ہے، ڈسپلن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، ایک وقت تھا کہ ہمارے سرکاری سکولوں میں بھی یہ چیز بہت زیادہ بتائی جاتی تھی اور مارننگ اسمبلی کا جو ایک تصور ہے وہ بہت زیادہ ہوتا تھا۔
لیکن اب جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کتابوں اور پڑھائی پر زور بہت زیادہ دیا جاتا ہے ہمارے اسکولوں میں. پرائیویٹ اسکولوں میں آپ دیکھ رہے ہوں تو اسٹوڈنٹس میں ایک نمبروں کی دوڑ لگا دی گئی ہے اسکولوں کی طرف سے, لیکن وہ جو بنیادی چیز ہے تنظیم, جس کے بغیر اسٹوڈنٹ ایک اچھا اسٹوڈنٹ نہیں بن سکتا, وہ ختم کر دی گئی ہے. تو یہ بحیثیت قوم کس حد تک اثر انداز ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کی لائف پہ؟ بالکل صحیح کہا صفی اللہ. یہ ہمارے جو قرارداد مقاصد پاکستان ہے, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہم بچوں کو پڑھاتے بھی تھے کہ قرارداد پاکستان کیا ہے اور قرارداد مقاصد پاکستان کیا ہے. قرارداد پاکستان کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان ہم نے بنانا ہے اور کیوں بنانا ہے. یہ تھا قرارداد پاکستان جو 23 مارچ 1940 کو قائد اعظم کی قیادت میں لاہور میں پیش کی گئی. پھر بعد میں جب پاکستان بن گیا تو پھر قرارداد مقاصد پاکستان بھی قائد اعظم ہی کی صدارت میں یہ پاس ہوئی تھی, اس وقت کی جو ہماری کابینہ تھی. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان تو بن گیا, اب پاکستان چلانا کس طرح ہے. اور اس میں یہ جس طرح آپ نے ذکر کیا, یہ اس کا گرلز گائیڈ کا, فوجی تربیت کا, یہ سارے کے سارے پہلو اس میں درج تھے. اور جیسے آپ نے دیکھا بھی کہ اسکول کالجز میں NCC ہوتا تھا, نیشنل کیڈٹ کور ہوتا تھا, تمام مطلب ایک پراپر منظم طریقہ ہوتا تھا اور اسمبلی ہوا کرتی تھی باقاعدہ, اور اب وہ چیز ختم ہو چکی. ہاں, اس وجہ سے کیا ہوا, اس میں ڈسپلن پھر ختم ہو گیا نا. ڈسپلن کا مطلب یہ ہے, جیسے پہلے گزارش کی, کہ جو شخص اوبے کرنا نہیں جانتا وہ آرڈر دینا نہیں جانتا. آرڈر صرف وہی دے سکتا ہے کہ جو خود جو ہے نا اوبے کرنا جانتا ہو, کہ وٹ از دا ڈفرینس بٹوین اوبیڈینس اینڈ وٹ از دا ڈفرینس بٹوین اوبیڈینس اینڈ دی کمانڈ. تو کمانڈ وہ دے سکتا ہے, اس کو پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا وہ اپنے کمانڈ ورڈز میں رائٹ ہے یا کہ رانگ ہے. تو یہ ایک بڑی اچھی اسکیم تھی. مجھے نہیں معلوم کہ کیوں اور کس لیے جو ہے نا ان لوگوں نے ختم کر دی. تو آپ کی آبزرویشن بالکل صحیح ہے, ہمارے اسکولوں کالجز میں یہ چیز ختم ہوگی. دوسرا اس کے ساتھ یہ تھا کہ یہ کردار سازی ہے. ہمیں جو ہے نا الف بے پہ ABCD پڑھنا جو ہے نا, اس کو تعلیم نہیں کہا جاتا, اس کو زبان دانی کہا جاتا ہے. میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ زبان دانی ہے, زبان کا پڑھنا ہے, کہ آپ انگریزی بول لیتے ہیں, آپ فارسی پڑھ لیتے ہیں, آپ اردو کے الفابیٹس پڑھ لیتے ہیں, توڑ جوڑ لفظوں کو بنا لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں زبان دانی. جو علم ہے وہ آپ کو زندگی کے بارے میں ہے, اٹھنا بیٹھنا, کسی کے سوال کا جواب دینا, کسی سے سوال کرنا, آنے والے آدمی کو مخاطب کرنا, کوئی مخاطب کرے تو اس کو آپ نے جواب کیسے دینا. یہ ساری زندگی کے اصول تھے اور وہ ہمیں سکھائے جاتے تھے بزم ادب میں. تو وہ بزم ادب جو ہے نا وہ ہم نے ختم کر دی. اب نہ اس بزم ادب سے بہت سارا فائدہ یہ ہوتا تھا, اس میں لیڈرشپ ابھرتی تھی. لڑکوں کو اسٹیج کے اوپر آ کر کے آنا, وہ جس کو کہتے ہیں نا جو ہے نا ایک اسٹیج کا خوف جو ہوتا ہے, تو وہ جو تھا نا وہ اسٹیج فرائٹ جس کو کہتے ہیں, وہ تھا کہ وہ ختم ہو جاتا تھا. استاد کہتے تھے تم آ کر کے نظم سناؤ, تم آ کر کے گانا سناؤ, تم آ کر کے کوئی تقریر کرو, تم آ کر کے کوئی شعر سناؤ, تم آ کر کے کچھ نہ کچھ اسٹیج کے اوپر اپنی کلاس کے سامنے کرو. تو وہ چونکہ اس کے ساتھی ہوتے تھے, دوست ہوتے تھے, اس سے ان کو اتنی شرم نہیں آتی تھی. وہ آہستہ آہستہ اس کا کانفیڈنس ڈیولپ ہو جاتا تھا اور وہ ایک بڑا اچھا اسپیکر بنتا تھا. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا, اس نے ہماری تعلیم کو, ہماری زندگی نہیں ابھی ہم سیکھ رہے, اب ہم جو ہے نا زبان دانی پہ پڑھے ہیں, زبانیں پڑھ رہے ہیں, آپ رٹے لگا رہے ہیں جس طرح آپ نے کہا. تو اس سے یہی ہمارا پرابلم ہے. جیسے پہلے میں نے گزارش کی کہ ہمارا پہلا قدم تو جذباتی ہو گیا. آپ نے BSc کر لی, BSc کس میں کی ہے, آپ نے بیالوجی میں کر لیا. اب بیالوجی آپ کا پسندیدہ سبجیکٹ ہے ہی نہیں ہے, آپ کچھ اور پڑھنا چاہتے تھے, اب بیالوجی کر لئیے. تو اس کے بعد آپ کو جو ہے نا کیا ہوگا, آپ کو کوئی جاب اچھی نہیں مل رہی, آپ کہتے ہیں اچھا میں LLB بھی کر لیتا ہوں, اس میں بھی آپ داخلہ لے لیتے ہیں. تو یہ جو دوسرا قدم ہے, پہلے قدم کی نسبت زیادہ اہم ہوتا ہے. جیسے کہ سر ہم طلباء اور تعلیم کی بات کر رہے ہیں, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کتاب جو ہے وہ انسان کا بہترین ساتھی ہوتا ہے, انسان اس سے بہت کچھ سیکھتا ہے. ہم نے اپنے اسکولوں میں اسلامیات کو انوالو کیا, پاکستان اسٹڈیز کو انوالو کیا,
پھر ہم سائنس لے کے آئے, ہم طلباء کو پڑھاتے ہیں, ڈسپلن تو ہم نے ایک سائڈ پہ رکھ دیا. چلیں کتابوں کی بات کرتے ہیں. یہ سب کچھ کر کے بھی ہم اپنی قوم میں نہ اچھے سائنسدان بنا پائے, نہ ہم اچھے مسلمان پیدا کر پائے, نہ ہم اچھے محب وطن پاکستانی بن پائے. تو آپ کے خیال سے کس چیز کی کمی ہے ہمارے تعلیمی نظام میں, جو ہم وہ جو چیز چاہتے تھے, جو ہمارے قائد چاہتے تھے, جیسا طالب علم ہمیں ہونا چاہیے تھا بحیثیت مسلمان, ہم وہ نہیں بن پائے. تو آپ کے خیال سے وہ کس چیز کی کمی ہے ہمارے تعلیمی نظام میں؟ ہمارے تعلیمی نظام میں جو میں نے دیکھا ہے, جب مجھے کوئی تقریباً 20 سال ہو رہے ہیں تعلیم سے وابستگی میں نے دیکھا کہ ہمارے جو نا ٹیچرز میں وہ ول نہیں ہے, اور وہ جو صاحب اختیار ہیں, جو ایوان اقتدار میں بیٹھے ہیں, وہ خود تعلیم کی اہمیت سے جو ہے نا بے خبر ہیں. اس وجہ سے وہ جو ان کے جی میں آتا ہے وہ کہتے ہیں یہ سلیبس ہوگا. ٹھیک ہے, پرائیویٹ سکولز جو ہے نا وہ آگے, ان کو ہم الزام دے کر کے اپنا نہ نظام ٹھیک کر سکتے ہیں اور نہ ہم تعلیم میں بہتری ہی لا سکتے ہیں. آپ ایک نصاب دے دیں سب کو کہ بھائی یہ ہمارا نصاب ہے, یہ آپ نے پڑھانا ہے, اس سے ہی آپ کے ٹیسٹ ہونے. خاص اسٹوڈنٹ پرائیویٹ اسکول میں پڑھے, اسٹوڈنٹ گورنمنٹ اسکول میں پڑھے, لیکن اس کا ایک نصاب ہوگا. نصاب جو ہوگا تو وہ پھر گھوم پھر کر کے ادھر آنا ہوگا. میں اس سلسلے میں پھر جو ہے نا یہ کہوں گا کہ قائد اعظم سے جس طرح اس وقت صحافی حضرات اور بڑے بڑے جید جو قائدین تھے وہ بھی سوال کرتے تھے کہ آپ کا نظام کیا ہوگا, یہ آپ کیا کریں گے اس ہندوستان کا بٹوارا کر کے, اتنا بڑا ملک ہے, اس کو بانٹ دیں گے تو اس کو کیا کریں گے. تو ہمارا بڑا سادہ سا, آپ کو وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مثال ہے کہ ایک ہندو لڑکے نے یہی سوال کر دیا کہ جی آپ ہم سے کیوں بٹوارا کرنا چاہ رہے ہیں ہندوستان کا. تو یہ جب برسوں سے صدیوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں تو آپ ان کو کیوں جو ہے بٹوارا کر رہے ہیں. تو قائد اعظم تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گئے. طالب علم تھے لوگ ان کے سامنے, تو طالب علم ہندو لڑکوں نے یہ سمجھا کہ شاید اس کا جواب محمد علی جناح جو ہے ان کے پاس نہیں ہے. تو محمد علی جناح جو تھے, قائد اعظم نے تھوڑا سا توقف کیا اور اس کے بعد وہ گلاس کا پانی پیا, آدھا چھوڑ دیا, اور اسی لڑکے کو کہا کہ آؤ پانی پی لو. اس نے کہا میں تو نہیں پیتا. قائد اعظم نے کچھ نہیں کہا, ان کو واپس بھجا دیا. ادھر مسلمان لڑکا تھا, اس کو اشارہ کیا, اس کو مطلب پانی پی لو, تو اس نے پانی پی لیا. قائد اعظم بڑی خوشی سے کہ قائد اعظم کا جو ہے نا وہ میں آدھا گلاس پانی کا جو چھوڑا ہوا ہے وہ میں پی رہا ہوں. تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بتایا کہ دس از دا ریزن. فرق ابھی آپ کو سمجھ آ گئی ہے. تو یہ ہے کہ اگر ہم دین کی تعلیم سے دور ہوں گے, میں یہ نہیں کہتا کہ میں آپ کو مولویوں کی طرح کی جو ہے نا وہ ایک تعلیم دی, مولوی غلط کام نہیں کر رہا, لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے زندگی کامیاب فرد کی حیثیت سے گزارنی ہے تو پھر آپ کو ان سچائیوں کی طرف جانا ہوگا جو سچائیاں ہمارے اللہ نے سام بنا کر کے ہمارے لیے اپنے ترجمان جو تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذریعے بجوائی ہیں. تو جب تک ہم ادھر لوٹ کر کے صفی اللہ نہیں آئیں گے تو ہماری زندگی کی کامیابیاں نہیں ہوں گی. اب آپ دیکھ لیں کہ بچے جو ہے نا ہمارے, انہوں نے ماسٹرز کیے ہوئے ہیں اور یہ باہر اگلے دن جو ہے نا وہ بچے ایڈمیشن فارم لیے گھوم رہے تھے, سر یہ ایڈمیشن فارم فل اپ کرنے ہیں, یہ ذرا کروا دیں. بھائی انہوں نے BSc کی ہوئی ہے, BA کیا ہوا ہے, لیکن ان کو اپنا ایڈمیشن فارم یونیورسٹی میں جو جمع کرانے کے لیے فل اپ کرنے کی جو ہے نا اس میں علم نہیں ہے. تو یہ جو آپ کا سوال ہے یہ یہی ہے کہ آپ کو لوٹ کر کے قائد اعظم کے جو ہے نا وہ اصول جو تھے ان کی طرف آنا ہوگا. یہ آزادی جو ہوتی ہے نا یہ بہت بڑی جو ہے نا نعمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ آپ نے دیکھا ہے, آپ فلسطین والوں سے جو ہے نا کوئی پوچھے آزادی کا مفہوم کیا ہے, کشمیر والوں سے پوچھے کہ آزادی کا مفہوم کیا ہے, وہ قومیں جو دبی ہوئی ہیں ان سے جا کر کے پوچھے کہ یہ آزادی کیا ہے. تو یہ آزادی جو ہمیں ملی تھی, آزادی ہم نے جو حاصل کی تھی وہ اسی لیے کی تھی کہ ہم سچائیوں کا راستہ اپنائیں گے. ہماری بہت خوش قسمتی کہ ہمیں قائد اعظم ملے جنہوں نے ہمیں سیاسی راستہ دکھایا, عملی زندگی دکھائی انہوں نے اپنی, کہ کتنی خوبصورت دیانتدارانہ زندگی انہوں نے گزار کر کے بتائی. ایک مثال آپ کو بتاتا ہوں. قائد اعظم لندن میں گئے, ZS لیری جو ہے وہ اپنی کتاب مائی لیڈر میں لکھتے ہیں کہ لندن میں چلے گئے تو جمعے کا روز تھا. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا جمعہ پڑھنا چاہ رہے تھے, تو انہوں نے کہا میں وہاں جمعہ جا کے پڑھنا چاہتا ہوں جہاں غریب لوگ جمعہ پڑھتے ہوں.
تو سلاری صاحب کہتے ہیں کہ ہم چلے گئے، اور انہوں نے سلاری صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے ہدایت کی کہ کسی کو پہلے اطلاع نہیں دینی ہے، جہاں ہمیں جگہ ملے گی وہاں ہم بیٹھ کر کے جمعہ پڑھ لیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، گئے جا کر کے جمعہ پڑھا۔ کہتے جمعہ پڑھنے کے بعد جب وہ اٹھے تو لوگ جو تھے ادھر انہوں نے پہچان لیا کہ محمد علی جناح جو ہے نا وہ آئے ہوئے۔ کچھ لوگوں نے محبت میں مروت میں آگے بڑھ کر کے ان کے جو جوتے تھے وہ پکڑ کر کے ان کے سامنے جو ہے نا سیدھے کرنے کی کوشش کی، تو قائد اعظم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کے خفگی کا اظہار کیا۔ اس نے کہا یہ ہوئے غلامی ہے، اس میں غلامی میں آدمی طاق ہوتا ہے، نہیں، میں جو ہے نا میں آپ ہی میں سے ہوں اور آپ کا میں لیڈر ہوں، آپ کو رہنمائی کرنی ہے، تو ایسا آپ نہ کریں۔ یہ تھی وہ دیانتدارانہ، یہ تھی وہ مخلصانہ قیادت جس کی طرف ہمیں آنا تھا۔ دوسرا دیکھو، ہماری بہت بڑی خوش قسمتی کہ ہمیں علامہ اقبال جیسا جو ہے نا فکری شخصیت ملی، ہمیں علمی شخصیت ملی، لیکن ہم بڑے بدقسمت کہ ہم نے اس کو بھلا دیا۔ آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو اپنی زندگی کے اصول قائد اعظم محمد علی جناح جیسے اپنا رہے ہیں، ان کو آئیڈیل بناتے ہیں، علامہ اقبال کی تعلیمات کے اوپر غور کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کا وہ شاہین بن جائیں، وہ آج بھی کامیاب اسٹوڈنٹ ملتے ہیں۔ آپ کسی بھی کالج، کسی یونیورسٹی میں جا کر کے دیکھیں، وہی لوگ کامیاب نظر آتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو ایک خوبصورت ترتیب دے رکھی ہے۔ جو یونیورسٹی میں ہلہ گلہ شور شرابہ کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ کوئی اچھے کامیاب طالب علم نہیں جو ہے نا ثابت ہوتے۔ وہ واہ تو ہو جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن وہ کامیابی نہیں ملتی۔ بڑے اچھے انداز میں سر آپ نے بتایا۔ کیریئر کونسلنگ کی طرف میں آنا چاہوں گا، چونکہ آپ شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں، تو آپ ہمارے عزم پاکستان کے فورم پہ موسٹلی جو ہمارے فالوورز ہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ زیادہ تر اسٹوڈنٹ لائف اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہمیں زیادہ فالو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ تو آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ہمارے جو والدین ہیں، شروع سے بچہ جو ہے وہ جب اسکول جاتا ہے تو والدین اس کو ایک طریقے سے گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے آگے لائف میں یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ جب میٹرک کرتے ہیں تو اس میں کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو سائنس کی طرف جاتے ہیں، کچھ آرٹس کی طرف جاتے ہیں، موسٹلی رجحان جو ہے وہ سائنس کا بنا دیا گیا۔ تو آپ اسٹوڈنٹس کو کیا کہیں گے جو انٹر اور ایف ایس سی کر کے یا ڈپلومہ کر کے یونیورسٹیز کی طرف آتے ہیں، کہ وہ کس چیز کو بنیاد بنا کر اپنا کیریئر جو ہے وہ چوز کریں؟ شفیع اللہ، اس میں ایک تو یہ ہے کہ بچے کو اپنا تعلیمی ریکارڈ اور نظریاتی رجحان جو ہوتا ہے نا، اس رجحان کو اس نے سامنے رکھنا ہے۔ والدین کی ہدایت اپنی جگہ، دوستوں کی ہدایت اپنی جگہ، خواہشیں، آرزوئیں، تمنائیں اپنی جگہ کہ میں فوجی افسر بنوں گا، میں وکیل بنوں گا، میں پروفیسر بنوں گا، میں جج بنوں گا، میں یہ بنوں گا۔ ہمارے استاد بھی ایسے ہم سے پوچھا کرتے تھے کہ تم کیا بننا چاہتے ہو، کیا بننا چاہتے ہو؟ میں اپنی جو میرا تجربہ ہے اس کے حوالے سے میں کہوں گا کہ جو طالب علم ہے اس کو اس لیول تک جو آپ نے بتایا کہ وہ اگر انٹر بھی کر لیتا ہے، ایف ایس سی اس نے کی یا ایف اے کیا ہے، تو پھر اس کو اگلے سبجیکٹ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنے پرنسپل یا اپنے جو کلاس انچارج جو ٹیچر ہوتے ہیں ان کے پاس جا کر کے پوچھنا چاہیے، مشورہ لینا چاہیے کہ سر آپ مجھے بتائیں کہ میں کس سبجیکٹ میں ایکسل کر سکتا ہوں۔ وہ مجھے بہتر بتا سکتا ہے کہ جو ہے نا وہ کہ منیر آپ کی ڈرائنگ بہت اچھی ہے، آپ بہت اچھے پینٹر بن سکتے ہو، آپ مصور بڑے اچھے بن سکتے ہو، آپ آرٹسٹ بہت اچھے بن سکتے ہو، بجائے اس کے کہ میں جو ہے نا وہ ڈرائنگ تو میں بڑی اچھی کر لیتا ہوں، وہ مجھے دوسرا جو ہے نا وہ میڈیکل کے تو مجھے ہو سکتا ہے 6 سال لگ جائیں، اوزار کے نام ہی نہ آئیں۔ تو میرے استاد نے مجھے 2 سال 3 سال 4 سال پڑھایا ہے، وہ میرا ذہنی رجحان، تعلیم کی طرف میرا رجحان، اور پھر یہ ساری چیزیں میرا استاد سمجھتا ہے کہ یہ بچہ ادھر ایکسل کر جائے گا۔ مثلاً ہو سکتا ہے میں بہت اچھا کھلاڑی بن سکتا ہوں، تو میرا وہ ٹیچر بتا سکتا ہے کہ تم کھلاڑی بہتر بن سکتے ہو۔ جیسا آپ عام دیکھتے ہیں کہ لوگ فنون لطیفہ کے لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی میں تو گلوکار بننے کے لیے آیا تھا، ایکٹر بن گیا، میں تو جو ہے نا وہ ایکٹنگ کے لیے آئے تھے، میں ڈیزائنر بن گیا۔ تو یہ وہی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کام میں جاتے ہیں تو آپ کا ذہنی رجحان دیکھ کر کے آپ کا جو سینئر ہے، استاد ہے، وہ آپ کی بہتر گائیڈنس کر سکتا ہے۔
سر کیریئر کے بارے میں آپ نے بات کی، میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ آج کل کیونکہ ایک ملٹی ڈائمینشنز دنیا جو ہے وہ بڑھ چکی ہے اور ڈیجیٹل ایرا شروع ہو چکا ہے دنیا میں، تو تعلیم کس حد تک ضروری ہے؟ مطلب تعلیم کے علاوہ بھی ایسے شعبے اب نکل چکے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں موسٹلی ایک طالب علم جب بھی تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس کے مائنڈ میں ایک ہی چیز چل رہی ہوتی ہے کہ میں نے اس کو کمائی کا ذریعہ کیسے بنانا ہے، میں نے اپنا ارننگ کیسے کمانی ہے۔ تو اب ایسے شعبے بھی آ چکے ہیں جس میں آپ کو تعلیم کی ضرورت نہیں پڑتی، تو آپ کے خیال سے تعلیم کس حد تک ضروری ہے؟ آپ کو ایک اچھا کمانے والا انسان بنانے کی حد تک، یا ایک دنیا میں ایک اچھا انسان یا مسلمان کی حد تک؟ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ علم ہی انسان میں شائستگی لاتا ہے، علم ہی انسان کی شخصیت کو نکھارتا ہے، اور جب تک علم میں نہ گھسا جائے تب تک ہی نہ شخصیت نکھرتی ہے، نہ ہمیں زندگی کے سمجھنے کا شعور ملتا ہے۔ اس میں تو دو رائے نہیں، آپ دو، پھر میں وہی بات کہوں گا، سب سے سچا جو ہے، سب سے سچا اسی ہی بات کہوں گا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو سپریارٹی دی ملائکہ کے اوپر، تو کس چیز کے اوپر دی؟ علم کے اوپر۔ ملائکہ سے نام پوچھے تم بتاؤ یہ کیا؟ انہوں نے کہا ہمارے اللہ، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں عطا کر رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا تو یہ جو ہے نا انہوں نے نام بتا دیے، پھر ان کو ہدایات بھی دی۔ تو سب سے پہلی جو ہدایت اللہ پاک کی طرف سے حضرت انسان کو، ہمارے بابا آدم علیہ السلام کو ملی، وہ علم کا حاصل کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو علم کا خزانہ اتارا گیا، اس کی سب سے پہلا جملہ، سب سے پہلا تخاطب ہی علم کا تھا، اقرا۔ تو جو آپ کا سوال ہے، ہمیں علم ہی حاصل کرنا چاہیے، علم ہی حاصل کریں گے پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ لیکن ایسا ہے ہر شخص کو قدرت نے، بے شک اللہ پاک کا فرمان ہے، خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بہترین درجوں کے ساتھ پیدا کیا۔ وہاں اللہ نے یہ تقسیم نہیں بتائی کہ نائجیریا والے لوگوں کو میں نے ایسا پیدا کیا اور میں نے جو ہے نا کابل کی پہاڑیوں میں پیدا ہونے والوں کو ایسا پیدا، سارے انسان۔ لیکن پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ کہا کہ جو ہے نا وہ جو علم سیکھے گا وہی تم سے بہتر ہوگا۔ تو آپ کا سوال جو یہ ہے کہ آیا پیسہ کمانے کے لیے یا کس کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں گو کہ پیسہ ہماری جو ہے نا ریاستوں کی ہو، انفرادی سطح ہو، گروہوں کی بات ہو، پیسے کی بڑی اہمیت ہے، لیکن جو چیزیں ہمیں پیسے سے خریدنی ہیں ان کی ساری ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہے۔ آپ کو جو ہے نا علم دیا، آپ کو اپنے اندر جو ہے نا وہ ایکسپلور کرنا ہے چیزوں کو جو آپ کے اندر ہیں، تو وہ اس کے لیے تو آپ کو علم چاہیے نا۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے سمندروں میں مرجان اور زمرد جو ہے نا بنا کے، اب سمندروں میں جو سبمرین نہیں بنا سکتا، سبمرین بنانے کے لیے یا زمرد سمندروں کی تہہ سے نکالنے کے لیے آپ کو علم چاہیے۔ تو لہٰذا علم ہمیں اس لیے سیکھنا چاہیے کہ یہ علم ہماری جو ہے نا رہنمائی کرتا ہے کامیابی گزارنے کے لیے۔ ضروری نہیں کہ جو ہے نا ایک طالب علم جو ہے نا وہ زیادہ پڑھ نہیں سکا تو وہ جو ہے نا ایک اچھا لکھنے والا نہیں بن سکتا یا اچھا مکینک نہیں بن سکتا۔ آپ دیکھیں ہمارے وہ جو تکبیر رسالہ کے جو ایڈیٹر تھے، غالباً ان کا نام صلاح الدین تھا، وہ بنیادی طور پہ یہی چھوٹے مکینک اور موٹر سائیکل اور سائیکلوں کے اوپر کام وام کرتے اور بڑے تھوڑے پڑھے لکھے تھے، لیکن انہوں نے تعلیم بھی حاصل کی اور بہترین جرنلسٹ ثابت ہوئے وہ۔ تو اب ضروری نہیں کہ وہ جو وہ ایم فل کر کے باہر نکلتے تو پھر تھا، ایسے بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو جو ہے نا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنا رجحان جو ہے نا وہ دیکھنا ہے۔ ایک ہو سکتا ہے بڑا اچھا آرکیٹیکٹ انجینئر بن جائے، وہ ضروری نہیں کہ وہ بہت بڑی تعلیم حاصل کرے گا تو تب بھی ایسا جو ہے نا وہ کرے۔ تو علم حاصل کرنا چاہیے، اس لیے نہیں کہ ہمیں پیسے اس سے ملیں گے۔ جو پیسے کی حوث میں جو ہے نا وہ علم حاصل کرتا ہے، نہ اسے پیسہ ملتا ہے نہ اسے علم جو ہے نا وہ ملتا ہے، وہ نوسر باز تو بن جاتا ہے، وہ جھوٹا، بددیانت اور حرام خور تو بن جاتا ہے، صاحب علم نہیں بنتا۔ بہت شکریہ سر، وقت کی کمی ہے۔ میں آپ سے ایک آخری کویسچن کرنا چاہوں گا، کیونکہ آپ میڈیا سے بھی کچھ ٹائم سے وابستہ ہیں، تو
میڈیا اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ ایک مؤثر میڈیا پرسن کو کس طرح کا ہونا چاہیے؟ کیونکہ آج کل ہم اگر اپنے میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو سنسنی پھیلانے کی حد تک اور ٹی آر پی کے علاوہ نہ میڈیا اسے سوچتے ہیں اور نہ میڈیا پرسن سوچتے ہیں، تو نئے میڈیا اسٹوڈنٹس جو اس انڈسٹری میں آ رہے ہیں آپ ان کو کیا پیغام دیں گے؟ میرا اس سلسلے میں شفیع اللہ پیغام جو ہے نا وہ یہ ہے، وہ میں ان فنون لطیفہ کا ہی سہارا لوں گا۔ مجھے یاد میں بہت پہلے ایک ڈرامہ دیکھا تھا، اورنگزیب لغاری غالباً جو ہے نا یہ ان کا یہ جملے کی ادائیگی تھی، اور اس نے کہا گھر میں آئے ہوئے مہمان کو ضروری نہیں خفگی کی صورت میں اسے ٹھڈے مار کر گھر سے نکالا جائے، اسے تشریف لے جائیے بھی کہا جا سکتا ہے۔ میڈیا کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو سب سے پہلے میری یہی ایڈوائس ہوگی کہ وہ اپنی اردو کے جو تلفظ ہیں، اردو کا پڑھنا، زبانوں کا پڑھنا، زبانوں کی گرامر، اس کے اوپر زور دیں۔ مجھے یاد ہے میرے استاد نے بتایا ایک دفعہ کہ اسکول میں جو ہے نا وہ اس طرح کوئی پروگرام ہو رہا تھا، تو جو کمپیئر تھا اس نے یہ کہا کہ جی اب ہمارے مہمان خصوصی آیا چاہتے ہیں، اب ہم ان کو ایک پھولوں کا گلدستہ پیش کریں گے جیسے۔ تو وہاں دور بیٹھا ہوئے جو ٹیچر تھے وہ وہاں سے انہوں نے شاؤٹ کیا، اس نے کہا یہ میں نے سکھایا تھا تمہیں، پھولوں کا گلدستہ؟ گلدستہ تو ہوتا ہی پھولوں کا۔ تو ایسے بھی جو ہے نا ہمارے جرنلسٹ، ہمارے میڈیا کے اسٹوڈنٹ، یہ جو ہے نا یہ کام علمی کی وجہ سے لوگوں کے سامنے تضحیک یا مذاق کا نشانہ بنتے ہیں۔ تو میری میڈیا کے لوگوں سے یہی گزارش ہوگی کہ وہ اپنے علم میں اضافہ کریں، کم بولنے کی کوشش کریں۔ دانشور لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں انٹیلیجنٹ پیپل ایکسپریس ان بریف۔ جو بازاری لوگ ہوتے ہیں نا یہ کہہ کے مار کر کے جو ہے نا وہ ہنستے ہیں، دانشور لوگ صرف سمائل دیتے ہیں۔ تو اس لیے جو جرنلسٹ ہے انہوں نے تو لوگوں کو زندگی سکھانا ہے، انہیں بڑا جچے تلے ماپے ہوئے الفاظ میں اپنی بات کہنی ہے کہ آیا یہ بات میری کہنے سے کسی کے دل آزاری تو نہیں ہوگی، کہیں اس میں فحاشی کا ایلیمنٹ تو نہیں آیا، اس میں گستاخی کا عنصر تو نہیں بیچ میں شامل آیا، اس میں کسی خاص شخص، کسی خاص فرقے، کسی خاص شعبے سے تعلق رکھنے والے آدمی کی تضحیک کا پہلے تو نہیں نکلتا۔ تو اس لیے اسے ایسی بات کرنی ہے، ایسا جملہ فریم کرنا ہے کہ وہ جو ہے نا کوئی دوسروں کی دل آزاری نہ ہو۔ تو میری میڈیا والوں سے یہی گزارش ہے کہ ہمیشہ اپنے دماغ، اپنے دل کو، اپنے ذہن کو، اپنی سوچ کو، اپنے آبجیکٹو کو بڑا واضح کر کے صاف اور شفاف بنا کر کے پیش کریں۔ تھینک یو۔ جی تو ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے جناب شہزاد منیر صاحب، بہت بہترین انداز میں انہوں نے اسٹوڈنٹس کے بارے میں اور کیریئر کے بارے میں باتیں کی کہ ایک اچھے اسٹوڈنٹ کو کیسا ہونا چاہیے اور کون سی چیزیں ہیں جو اس کو لائف میں فائدہ پہنچا سکتی ہیں اور کیریئر کو کیسے ڈیولپ کرنا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے اور آپ کے تعلیمی جو کیریئر ہے اس کے لیے یہ باتیں بہت زیادہ مفید ہوں گی۔ عزم پاکستان کے فورم سے اپنے ہوسٹ صفی اللہ خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔